Bismillahirrahmanirrahim. Markham Jami Masjid, Toronto, Canada. Friday after 19th Taraweeh, 19th September 2008. Time is like a elastic. Men and women created from one nafs. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، ٹائم، زمانہ جس کو آپ حضرات ٹائم کہتے ہیں، یہ ٹائم ربڑ کی مثال ہے. ربڑ تو جانتے ہو، 1 انچ کا ربڑ ہے، 2 کنارے پکڑ کر کھینچو کتنا ہو جائے گا، چھوڑ دو 1 انچ کا ہو گیا. یہ ٹائم ربڑ کی مثال ہے. کھینچو تو 1000 سال، چھوڑ دو تو 1 دن. چھوڑ دو گے تو 1 دن ہو جائے گا، اور کھینچو گے تو 1000 سال ہو جائیں گے. قرآن کریم میں ہے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. آسمان سے زمین تک ایک ارینجمنٹ ہے، مینجمنٹ ہے، ایک انتظام ہے کائنات کا.
یہ کائنات ہر دن یہ مینجمنٹ یہ ہر دن بدلتا ہے. مگر یہ ہر دن بدلتا ہے، یہ دن اللہ کے یہاں کا ہے، اور ہمارے یہاں کے اعتبار سے 1000 ایئر ہوتے ہیں. فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، انتظام فرماتے ہیں اللہ تعالی معاملات کا، معاملے کا یعنی تکوینی امر کا، آسمان سے لے کر زمین تک ایک نظام ہے، اللہ انتظام فرماتے ہیں. پھر وہ انتظام اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے. ثم یعرج الیہ، کتنے عرصے کے بعد لوٹتا ہے؟ ایک دن پورا ہونے کے بعد وہ انتظام واپس لوٹتا ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم، مگر یہ ایک دن جس پورا ہونے پر جو انتظام لوٹتا ہے وہ ایک دن اللہ کے یہاں کا ہوتا ہے، تمہارے یہاں کا کألف سنۃ مما تعدون، تمہارے شمار سے 1000 سال ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے یہاں ایک دن ہوتا ہے. اور وہ جو اللہ نے آسمان سے لے کر زمین تک ایک انتظام کیا ہے، وہ ایک دن مکمل ہونے پر وہ اللہ کی طرف وہ انتظام چڑھ جاتا ہے، اور اگلے دن کے لیے نیا انتظام اترتا ہے. یہ دو باتیں کیسے ہو جائیں گی کہ ایک دن اور 1000 ایئر؟ یہ وہی ربڑ کی مثال ہے، 1 انچ کھینچا تو 1000 سال ہو گئے، چھوڑا تو اللہ کے یہاں کا ایک دن ہو گیا. اور اگر کوئی گاما پہلوان پکڑ کر کنارے کھینچے، گاما پہلوان جانتے ہو پاکستان میں تھا، پاکستان کا جب ہندوستان پاکستان تقسیم ہوئے اس کے بعد پاکستان میں ایک بڑا پہلوان گزرا ہے، گاما پہلوان. اب نہیں رہے، بہت زمانہ، اچھا بھلا آدمی تھا، اس کا جواب نہیں تھا کوئی. تو اگر کوئی گاما پہلوان ربڑ کے کنارے پکڑ کر کھینچے تو وہ 50,000 ایئر بھی ہو سکتے ہیں. وہ جو ایک دن ہے وہ 50,000 ایئر بھی ہو سکتے ہیں اگر کوئی گاما پکڑ کر کھینچے تو. قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. فرمایا فرشتے اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں، چڑھ جائیں گے، اور روح اللہ کی طرف چڑھ جائے گی. روح حضرت جبرائیل کو بھی کہتے ہیں، اور روح ہم میں سے ہر شخص میں جو چیز ہے اللہ کے حکم سے اور جس سے بینگ وجود میں آتا ہے، بینگ ہونا، وہ بھی روح ہے. اور پوری کائنات جو موجود ہے تو پوری کائنات کی بھی ایک روح ہے. 15ویں 14ویں پارے میں آیت ہے یستعجلونک بالعذاب اتی امر اللہ فلا تستعجلوا. اللہ کا معاملہ آ رہا ہے، جلدی مت مچاؤ. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہیں اور برتر ہیں ان جھوٹے خداؤں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. وہ اللہ کے پارٹنر نہیں ہو سکتے. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر. اللہ اتارتے ہیں فرشتے کو روح کے ساتھ
युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूह, अल्लाह फरिश्तों को उतारते हैं रूह के साथ अपने बंदों में से जिस बंदे पर चाहते हैं, ताकि वो गाफिल इंसानियत को बाखबर करे। इस आयत में रूह से दीन मुराद लिया गया है, जो दीन अल्लाह ने उतारा उस दीन को रूह कहा गया है। अल्लाह फरिश्तों के जरिए से दीन उतारते हैं किसी बंदे पर, ताकि वो गाफिल इंसानों को चौकन ना करे, अल्लाह को याद दिलाए, अल्लाह को तरफ मुतवज्जह करे। दीन को रूह क्यों कहते हैं? दीन से दीनी जिंदगी वजूद में आती है। ये भी एक बीइंग होना हुआ। अगर दीन मौजूद न हो तो दीनी जिंदगी इंसानों में कैसे वजूद में आएगी? इसी तरीके से पूरी कायनात ये भी एक वजूद है। उस वजूद में हिस्से बनते हैं, तो उस हिस्से बनने से नई नई मखलूकात वजूद में आती। देखो, इधर मशरिक है, एक रोशनदान है, वहां से सूरज निकला तो धूप यहाँ सहन में पड़ी, तो इस सहन में जो धूप पड़ी है इसमें डिजाइन बन जाएंगे। जैसे उस रोशनदान में जो विंडो है, वहां जो जाली लगी हुई है, उसके एतबार से यहाँ रोशनदान, यहाँ धूप में डिजाइनें बन जाएंगे। कोई गोल होगा, कोई चौका, सब अलग अलग धूपें हो जाएंगी। ये सूरज की धूप में ये नक्शे कहाँ है? सूरज की जो धूप है उसमें ये डिजाइन कहाँ है? ये डिजाइन कहाँ से आए हैं? वो जो विंडो पर जो जाली लगी हुई है, उस जाली की वजह से यहाँ डिजाइन बने हैं। जहाँ जहाँ साया है, ये वहाँ का साया है, और उसके बीच में एक धूप है, उसकी एक डिजाइन है, एक दूसरा साया है, एक तीसरा साया है। उन सायों के बीच में जो डिजाइन है वो सब वजूद है। सूरज में कुछ नहीं है। सूरज की एक रोशनी है, एक धूप है, पूरी आधे कुरे पर फैली हुई है, और उस आधे कुरे पर जो धूप और रोशनी फैली हुई है, उसमें जो तरह तरह के डिजाइन तैयार होते हैं, वो अदम तैयार करता है। मैं इतने में हूं, मैं इधर नहीं हूं, चारों तरफ नहीं हूं, जहां तक मैं हूं, और दूसरा इससे बाहर मैं नहीं हूं। इस न होने से मैं वजूद में आया। फिर मैं नहीं था और एक दूसरा का वजूद आ गया, तो एक दूसरा आदमी वजूद में आया, एक तीसरा आदमी वजूद में आया। बैठा बैठा सो रहा है, बैठा बैठा सो रहा है, वजूद में आकर भी सो रहा है। सुभान अल्लाह। नींद आती हो मेरे भाई, वहां चले जाओ, वहां जाके दीवार से बैठ कर खूब आराम से सो। कहो तो लिहाज भी घर से मंगवा दूं। हाँ, यहाँ बैठो और सो, कोई मना नहीं करता। सुभान अल्लाह। बात फैल गई। मुझे तो इतना ही समझाना था मेरे भाइयों कि टाइम रबड़ की मिसाल है। अल्लाह के यहाँ एक यौम है, एक वन डे है। वही वन डे हमारी इस दुनिया में खींच दिया जाता है तो 1000 ईयर हो जाता है, और खींच दिया जाता है तो 50,000 ईयर हो जाता है, और अल्लाह के यहाँ वो एक ही दिन है। फिर दूसरी हकीकत समझो, ये जो टाइम जो रबड़ की मिसाल है, ये पास्ट टाइम में खींचा हुआ नहीं है, पास्ट टाइम में सुकड़ा हुआ है, फ्यूचर में खींचा हुआ है। जैसे आपने लंबा किया, अब जो जो आप आगे बढ़ेंगे, पीछे से रबड़ सिमट कर अपनी असली हालत पर आता रहेगा, और आगे की तरफ इतना खींचा हुआ है, यहां तक कि यहां गए तो 1 इंच का हो गए। तो ये जो टाइम रबड़ की मिसाल है, और जो रबड़ खींचा गया है, ये फ्यूचर की तरफ खींचा गया है, पास्ट टाइम की तरफ नहीं खींचा हुआ। मिसाल लो, हम में से जो नौजवान हो गया है, वो जरा सोचे कि उसका बचपन कितने दिन में बीत गया, और जो अधेड़ हो गया है, ये भी बैठने का कोई तरीका नहीं, ये तो बदतमीजी वाला बैठना है। इतने बड़े मुहज्जब मुल्क में आए और अभी बैठने का तरीका भी नहीं मालूम।
ایسا بھی بیٹھنا ضروری نہیں، ایسا کھل کر بیٹھو، تمہارے پیر دکھیں گے، یہاں تو کرسی والے ہیں، چیئرمین لوگ ہیں، اس لیے ایسے کمفرٹیبل بیٹھو کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، مگر بے تمیزی سے مت بیٹھو، تمیز چاہیے مجلس میں بیٹھنے کی۔ جو نوجوان ہیں ان سے پوچھو تمہارا بچپن کتنے دن میں گزر گئے، جو ادھیڑ ہیں ان سے پوچھو بچپن اور جوانی کتنے دن میں بیت گئی، جو میرے جیسے بوڑھے ہو گئے ہیں ان سے پوچھو تمہارا بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر کتنے دن میں بیت گئی۔ 80-90 سال کے چچا سے پوچھو گے تو چچا بھی یہ کہیں گے کہ بیٹا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل گلی ڈنڈے کھیلتے تھے ہم۔ 100 سال ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کل گلی ڈنڈے کھیلتے تھے۔ اور آدمی جب بچہ ہے تو وہ سمجھتا او ہو بہت، ابھی تو جوان ہوں گے، ادھیڑ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ٹانگیں گھسیٹیں گے، کب مریں گے۔ جوان یہ سمجھتا ہے ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو آگے ادھیڑ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، کھسٹ ہوں گے۔ پھر بوڑھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو صرف میرے نزلے کی وجہ سے بال پک گئے ہیں، ابھی تو بہت دن جینا ہے مجھے، نزلے کی وجہ سے بال پک گئے۔ دیکھو آگے فیوچر میں ہمیں اپنی عمر کتنی لمبی نظر آتی، سوچو فیوچر میں ہمیں اپنی عمر کتنی لمبی نظر آتی، اور پاسٹ ٹائم میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کل کے واقعات ہیں جو گزر گئے۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ جو ربڑ کھینچا ہوا ہے وہ فیوچر میں کھینچا ہوا ہے، اور پاسٹ ٹائم جوں جوں بڑھتا ہے، ٹائم جوں جوں گزرتا ہے کہ پیچھے سے ربڑ ملتا چلا جاتا ہے۔ 100 سال، 500 سال، 1000 سال، 10,000 سال، کتنے بھی زمانہ ہو جائے پیچھے ایسا معلوم ہو جیسے کل کی بات ہے۔ اور آگے دیکھو تو بہت لمبا زمانہ نظر آئے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم کو اللہ نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اس دنیا میں۔ وہ 2 حصے ہیں ڈے اینڈ نائٹ، شب و روز۔ یہ شب و روز یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، یہ ٹائم کے 2 پیس ہیں۔ اور جب ٹائم کے 2 پیس کر دیے تو اب دن وجود میں آیا، دن وجود میں آیا تو ہفتہ وجود میں آیا، ہفتہ وجود میں آیا تو مہینہ وجود میں آیا، مہینہ وجود میں آیا تو سال وجود میں آئے، سب وجود میں آتا چلا گیا۔ یہ جو ٹائم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ڈے اینڈ نائٹ، یہ ہماری دنیا میں اللہ نے ایسا کیا ہے۔ دوسری دنیا میں ڈے اینڈ نائٹ سورج اور چاند نہیں ہے، ڈے اینڈ نائٹ نہیں ہے۔ جب وہاں ڈے اینڈ نائٹ ہی نہیں ہے تو وقت کیسے کھینچا جائے گا؟ اور یہاں وقت کو کھینچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 حصے پیدا کیے، پورے زمانے کے 2 حصے کیے، ڈے اینڈ نائٹ۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ جب رات چھا جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رات آ تو گئی لیکن چھائی نہیں، وہاں تک مغرب کا وقت رہتا ہے، کیوں سورج غروب ہونے کے بعد کچھ روشنی رہتی ہے۔ اور صبح میں رات کے ساتھ دن کی روشنی ملی، صبح صادق ہو گئی، فجر کا ٹائم ہو گیا، رات ختم۔ تو رات سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک رات ہے، اور شفق غروب ہونے تک رات چھاتی نہیں ہے، چھا جاتی ہے۔ جب چھا جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یہ رات کا کمال ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور قسم ہے دن کی، ڈے کی، جب وہ واضح روشن ہو جائے۔ صبح صادق پر سورج کی روشنی زمین پر آ جاتی ہے لیکن ابھی واضح روشنی نہیں ہے، سورج نکل آیا اب بھی اس کی روشنی واضح نہیں ہے،
پھر سورج اوپر اونچا چڑھ گیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹے گزر گیا، اب سورج کی روشنی اتنی تیز خوف سے پڑتا ہے۔ یہ ہے دن جب وہ خوب روشن ہو گیا، اللہ نے اس کی قسمیں کھائی۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ دوسری مثال لو، انسان ایک نفس ہے، انسان ایک نفس ہے۔ قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر یہ مضمون آیا ہے، اور وہ آیت پاک جو نکاح کے خطبے میں خاص طور پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ نے تمہیں ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کو بھی ڈیوائڈ کیا 2 حصوں میں، مین اینڈ وومن، مرد و زن۔ یہ ایک نفس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، مرد اور عورت ایک ہی نفس کے 2 حصے ہیں، ایک ہی چیز کے 2 پارٹس ہیں، 2 حصے ہیں۔ تو اللہ نے دوسری قسم کھائی وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اللہ نے جو نر اور مادہ بنائے ہیں، مذکر اور مؤنث پیدا کیے ہیں، ان کی قسم ہے۔ اب میرے بھائی تھوڑی دیر غور کرو، ایک نفس، ان کو ڈیوائڈ کر کے مرد اور عورت بنا دیے، اور مرد اور عورت کے درمیان میں کتنے ڈیفرنسز رکھ دیے۔ جو کام مردوں کا ہے وہ عورت کر نہیں سکتی، اور جو عورت کا کام ہے وہ مرد کر نہیں سکتا۔ حالانکہ ایک ہی نفس سے دونوں پیدا ہوئے ہیں، مرد بھی عورت بھی، اور ان کے درمیان میں ڈیفرنسز اتنے رکھ دیے گئے ہیں کہ مرد کا کام مرد ہی کرے گا، عورت کا کام عورت ہی کرے گی۔ ایسے ہی ٹائم ایک چیز ہے، اس کے ڈے اینڈ نائٹ بنائے، ڈے کا کام ڈے کرے گا، نائٹ کا نائٹ کرے گا۔ نائٹ کا کیا کام ہے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اللہ نے اپنی مہربانی سے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ مُبْصِرَةً، اور اللہ نے دن کو دکھانے والا بنایا ہے، دن میں کاروبار کرو، کماؤ، مال کماؤ۔ تو کمانا اور آرام کرنا یہ 2 رات اور دن کے کام ہیں۔ جو آرام رات میں ملتا ہے دن میں کتنا بھی سو آرام مل نہیں سکتا، اور جو کمائی آدمی دن میں نشاط کے ساتھ کرتا ہے وہ کمائی رات میں کر نہیں سکتا۔ حالانکہ ٹائم کے 2 پیس ہیں۔ یہ 2 قسمیں کھائی، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے یعنی کامل رات، والنہار اذا تجلی، اور دن جب روشن ہو جائے یعنی خوب چمکتا دن، وما خلق الذکر والانثیٰ، اور وہ نر اور مادہ جو اللہ نے پیدا کیے ایک ہی میں سے۔ اب سنو، ان سعیکم لشتی، تمہارے یعنی انسانوں کے اعمال مختلف ہیں۔ یہ مضمون کہنا ہے جیسے وہاں ایک ٹائم میں سے 2 چیزیں اور دونوں ایک دوسرے سے مختلف، ایک نفس میں سے نر اور مادہ دونوں ایک ہی چیز کے حصے اور مختلف، ایسے تمہارے اعمال بھی مختلف ہیں۔ ان سعیکم لشتی، فرمایا دیکھو 3 کام یہ ہیں اور 3 کام ان کے مقابل ہیں، دیکھو ان کے درمیان میں کتنے ڈفرنسز ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، کیا ہے پڑھو گے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کچھ بندے تو وہ ہیں جو اللہ کے لیے دیتے ہیں، آتا اللہ کے لیے دیتے ہیں دوسروں کو، مانگتے نہیں۔ مانگنے والا ہاتھ برا ہے،
دینے والا ہاتھ بہتر ہے. اور بھلا جو شخص حقیقی دینے والا ہے اس سے تو مانگے نہ، اور ایرے غیرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مانگے، اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مانگتے نہیں، دیتے ہیں. اللہ نے جو انہیں دیا دیتے ہیں، مانگتے نہیں. اور اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو نہیں دیں گے، لیکن مانگیں گے نہیں. حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما تعدون الفقر فیکم، تم اپنے درمیان میں فقیری، غریبی، محتاج کی کس چیز کو سمجھتے ہو؟ کیا ڈیفینیشن ہے غریبی کی؟ تو حضور نے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس میں کچھ نہ ہو وہ غریب ہے. حضور نے فرمایا یہ غریب نہیں ہے، یہ تو لوگوں سے مانگے گا تو لوگ دے دیں گے، اور صبح شام پیٹ بھر کے کھا لے گا، کہاں غریب ہوا؟ آخر مالدار بھی تو صبح صاحب 2 روٹی کھاتا ہے، باقی تو اس کے گھر میں بینک میں پڑا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی لوگوں سے مانگے گا، لوگ دیں گے، کھائے گا. حضور نے فرمایا کہ غریب حقیقت میں وہ ہے جو کسی سے مانگتا نہیں ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس نے اپنی حالت ایسی بنا رکھی ہے کہ کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے کہ یہ بھوکا ہے، اس لیے کوئی کچھ دیتا بھی نہیں. یہ ہے غریب کہ جس کی حالت کوئی سمجھ بھی نہیں پاتا، اس لیے کوئی دیتا بھی نہیں اور کسی سے مانگتا بھی نہیں. بہرحال اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو بھی وہ مانگتے نہیں، دیتے ہیں. دوسرا، اتقا، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی کے دن گزارتا ہے، اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. وصدق بالحسنى، اور کلمہ حسنہ، بہترین کلمہ، بہترین بات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تصدیق کرتا ہے. ایک بندے کے تو یہ اعمال ہیں، وہ ایماندار ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اس کا صرف لفظ زبانی جمع خرچ نہیں، دل کی گہرائی سے اس پر ایمان رکھتا ہے. اور جب اس پر ایمان ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ نے جو مال اسے دیا ہے وہ دوسروں کو دیتا ہے، دوسروں سے مال مانگتا نہیں. ایک بندے کے اعمال تو یہ ہے. دوسرا بندہ ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو بخیلی کرتا ہے، اللہ کا دیا ہوا روکتا ہے. اللہ جو دیتے ہیں ہمیشہ ہمارے ہی نصیب کا نہیں دیتے، کچھ دوسرے بندوں کو بھی ہمارے ساتھ جوڑتے ہیں اور ان کے نصیب کا بھی ہمیں دیتے ہیں. بس ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں پہنچائیں. دیکھو، جس کا جی چاہے تجربہ کر لو اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر. جب تک تنہا ہوگا، بیوی 2 ہوں گے، آمدنی کم ہوگی. اور جب بچے کھٹاکھٹ آنے شروع ہوئے، جتنے بچے بڑھتے جائیں گے اتنی آمدنی بڑھتی چلی جائے گی خود بخود آٹومیٹکلی. کیونکہ یہ بچے جو دنیا میں آ رہے ہیں یہ خالی تختی نہیں لے کر آ رہے ہیں، اپنی قسمت میں کچھ لکھوا کر آ رہے ہیں. وہ جو بچے قسمت میں لکھوا کر آئے ہیں وہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ باپ کے راستے سے ان کو ملتا ہے. جب وہ بیوی کریں گے اور پر آئیں گے اور اڑ جائیں گے تو ان کی قسمت کا ڈائریکٹ ان کو ملے گا. لیکن جب تک وہ باپ کے ماتحت ہیں، ان کی قسمت میں جو وہ لکھوا کر لائے ہیں وہ باپ کے واسطے اور ذریعے سے ان تک پہنچے. اسی طرح سے میرے بھائیوں غور کرو، جو سخی داتا ہوتے ہیں، غریبوں پر بے حساب خرچ کرتے ہیں، اللہ انہیں بے حساب دیتے بھی ہیں. وہ بے حساب کیوں دیتے ہیں؟ وہ غریبوں کی قسمت کا اس کے وایا جاتا ہے غریبوں تک.
تو غریبوں کی قسمت کا اسے دیتے ہیں اللہ. قرآن کریم میں ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا عوض دے دیں گے، نائب دے دیں گے، اس کے بدلے میں دوسرا دے دیں گے. پر جب یہ بات ہے تو بخیلی کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے ہمیں دیا کہ لو یہ میرے بندوں تک فلاں فلاں غریب بندوں تک لے جاؤ، ہم نے اسے بخیلی کی اور روک رکھا. جیسے دوسرے کی قسمت پر ہم نے ڈاکہ ڈالا. یہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ تو اس لیے دیا ہے کہ ہمارے راستے سے وہ اللہ کے دوسرے بندوں تک جائے. اب وہ بیوی پر خرچ نہیں کر رہا، بچوں پر خرچ نہیں کر رہا، ماں باپ پر خرچ نہیں کر رہا، بھائیوں رشتے داروں پر جو کمانے کے قابل نہیں ان پر خرچ نہیں کر رہا، خاندان کے غریبوں پر خرچ نہیں کر رہا، قریے اور گاؤں کے غریبوں پر خرچ نہیں کر رہا. حالانکہ ان سب کو پہنچانے کے لیے اللہ نے اس کو دی تھی تو اس نے سب کو روک لیا. دیا دوسرے کے لیے مگر دوسرے کو پہنچانے کے بجائے بخیلی کر کے خود روک لیا. ایک عمل تو اس کا یہ ہے. دوسرا عمل یہ ہے اللہ سے بے نیاز بنتا ہے، اس کو اللہ کی کچھ نہیں پڑی واستغنا، اور وہ بے نیاز بنتا ہے. یعنی اگر کوئی کام ایکسیڈنٹلی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گیا باقی وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کوئی کام نہیں کرتا ہے، اسے اللہ کی پڑی نہیں، وہ اللہ کی بے نیاز بنتا ہے اللہ سے. کیسے بے نیاز کی مثال؟ ارے یہاں پہ تو پورا ملک مثالوں سے بھرا پڑا ہے. یہاں بیوی شوہر سے بے نیاز بن جاتی ہے، یہاں بیوی کبھی شوہر سے بے نیاز بن جاتی ہے، بیٹے باپ سے بے نیاز بن جاتے ہیں، بیٹیاں ماں باپ سے بے نیاز بن جاتی ہیں، اور باس نوکروں سے بے نیاز بن جاتے ہیں. شام کو کہہ دیں کل مت آئیو. ہمارے یہاں کوئی باس بے نیاز نہیں بنتا. وہ نوکر نہیں ہوں گے تو کاروبار کیسے چلائے گا؟ یہاں باس بے نیاز ہے، تمہیں آنا اور نہیں کل مت آئیو. تو میرے بھائیوں یہ تو ملک بے نیازی کی مثالوں سے اٹا پٹا ہے. ایسے ایک بندہ ہے اسے اللہ کی کچھ نہیں پڑی، اللہ سے بے نیاز بنتا ہے. اب ایک بندہ جو اللہ کا محتاج ہے، اپنے آپ کو سمجھتا میں اللہ کا محتاج ہوں، اس کے اعمال، اس کے ڈیڈز، اور ایک جو اللہ سے بے نیاز بنتا ہے اس کے اعمال آسمان زمین کے مختلف ہو جائیں گے. ایک بیوی ہے وہ شوہر کو اپنا شوہر سمجھتی ہے، اس کی اوبئی اطاعت کرتی ہے، اس بیوی کی لائف اور زندگی. اور ایک بیوی ہے جس کو ہسبینڈ کی کچھ نہیں پڑی، جائے مرے جہاں جانا ہو جائے. اس وائف کے اعمال اور اس وائف کے اعمال آسمان و زمین کا فرق پڑ جائے گا. تو جو بندہ اللہ کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے اس کے اعمال، اور جو اللہ سے بے نیاز بنتا ہے اس کے اعمال الگ الگ ہو جائیں گے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو وہ نہیں مانتا. وہ کلمہ طیبہ کو جھٹلاتا ہے. بعض لوگ دونوں اجزاء جھٹلاتے ہیں. ہمارے ہندوستان کے ہندو لا الہ الا اللہ بھی نہیں مانتے. وہ جتنے مندروں میں جن کی پوجا کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ معبود ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہندو اسے نہیں مانتا. وہ تو سارے غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے اور ورشپ کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں مانتا. وہ محمد الرسول اللہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. ہندوستان کے ہندو محمد الرسول اللہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. ان کی کتابوں میں، ویدوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطلاع دی گئی ہے 2 لفظوں سے: کل کی اوتار، آخری پیغمبر.
ان کے اوتار کہتے ہیں، اللہ دنیا میں انسان بن کر آتے ہیں، اس کو اوتار کہتے ہیں۔ اور یہ نظریہ ان کا نبیوں کے بارے میں ہے، وہ نبیوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی انسان بن کر دنیا میں آئے، جب دنیا خرابیوں سے بھر جاتی ہے تو دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ آئے۔ تو اوتار وہ لفظ انبیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کلکی کے معنی آخری، وہ کلکی اوتار ان کی کتابوں میں خبر دی گئی ہے اور وہ انتظار میں ہیں کلکی اوتار کے۔ دوسرے ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر دی گئی ہے کہ ایک نراشیش آئیں گے، نراشیش۔ جو لوگ سنسکرت جانتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ لفظ محمد کے جو معنی ہیں وہی نراشیش کے معنی ہیں، ستودہ تعریف کیا ہوا، یعنی وہ ہستی جس کی ہر کسی نے تعریف کی، اپنوں نے بھی تعریف کی، پرائے نے بھی تعریف کی، تعریف بھی تعریف، اتنی تعریف کی کہ کوئی انسان ایسا نہیں جس کی اتنی تعریف کی گئی۔ تو محمد عربی کے بھی یہی معنی اور نراشیش کے بھی یہی معنی، اور یہ ہندوؤں کی کتابوں میں یہ اطلاعات ہیں، مگر وہ اس خیال میں ہیں کہ وہ ہندوؤں میں کوئی پیدا ہوگا جو نراشیش کہلائے گا اور کل کی اوتار ہوگا، وہ اسی انتظار میں ہے۔ جیسے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہے، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہے، کیونکہ یہودیوں کی بنی اسرائیل میں یہ بات تورات میں اور ان کی بات کی کتابوں میں ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا خاتم آئے گا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو تو انہوں نے مسیح دجال سمجھا، یہود نے حضرت عیسیٰ کو تو مسیح دجال سمجھا اور اپنے خیال کے مطابق قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، اور مسیح ہدایت کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب قیامت کے قریب میں کانا دجال ظاہر ہوگا تو یہ یہود ہی سب سے پہلے اس کا فالو کریں گے، کیونکہ یہ انتظار میں بیٹھے ہیں ابھی کہ مسیح ہدایت آنے والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، اور وہ جو گئے وہ تو کانا دجال صاحب نے اس کو قتل کر دیا۔ تو ابھی یہ جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی تو لا الہ الا اللہ بھی نہیں مانتا، محمد رسول اللہ بھی نہیں مانتا، اور کوئی لا الہ الا اللہ مانتا ہے۔ یہود لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے سکھ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، وہ مورتی کسی چیز کی پوجا نہیں کرتے، مگر محمد الرسول اللہ کو یہ بھی نہیں مانتے۔ محمد الرسول اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی کا پیریڈ چل رہا ہے اس نبی پر، اس سے پچھلے انبیاء پر، اس سے آگے اگر انبیاء آنے والے ہوں تو آگے آنے والے انبیاء پر، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، حضرت موسیٰ کا پیریڈ چل رہا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان پر جو دین نازل ہوا اس پر عمل کرنا ہے، اور ان سے پہلے جو نبی آئے ان کو سچا ماننا ہے، اور آگے جو آئیں گے ان کو بھی سچا ماننا ہے، اور مگر عمل کرنا ہے پیریڈ جس نبی کا چل رہا ہے اس کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اب کلمہ بدلا، کیا کلمہ ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ اب پیریڈ بدلا، لہذا اب عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لائیں گے اس پر عمل کرنا ہے، پچھلے تمام نبیوں کو بھی ماننا ہے سچا، اور آگے جو آئیں گے ان کو بھی سچا ماننا۔ پھر آخری پیغمبر آئے، کلمہ بدلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب حضور کا زمانہ شروع ہوا، اب حضور کی لائی ہوئی کتاب اور شریعت پر عمل کرنا ہے، پچھلے تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور آگے کوئی نبی اب ہے ہی نہیں، لہذا آگے کوئی سوال ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن کے بالکل شروع میں
ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ کہا کہ متقی پرہیزگار وہ بندے ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف حضور کی طرف اتاری گئی ہے، اور وہ وحی جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے سب پر ایمان لاتے ہیں۔ آئندہ کے نبی کا تذکرہ نہیں کیا، کیوں؟ آئندہ کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کلمہ حسنہ، الکلمۃ الحسنہ، اس کو جو مانتا ہے اور نہیں مانتا، دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر مختلف نہیں ہیں تو پھر اس زندگی کا، اس ماننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اگر زندگیاں مختلف نہیں ہیں تو پھر اس کلمہ حسنہ کو ماننے کا کوئی رزلٹ، نتیجہ بھی کچھ نہیں۔ اور یہی وہ پرابلمز ہیں جو اس ملک کے اندر مسلمانوں کو پریشان کیے ہوئے۔ ہمارے ملک میں، میری مراد ہے انڈیا پاکستان نہیں، ہمارے ملک میں کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ سیپریشن ہے۔ شیعہ، بے شمار شیعہ ہیں انڈیا میں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، لکھنؤ میں ہیں، حیدرآباد میں، بڑی بڑی ہر بستی میں شیعہ ہیں، مگر نہ ہمیں شیعوں سے کچھ لینا ہے نہ ان کو ہم سے کچھ لینا ہے۔ ان کی عبادت گاہیں، ان کے امام باڑے، ان کے طریقے، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کا معاملہ سب الگ ہے، نہ ہمیں کچھ ان سے لینا ہے نہ ان کو کوئی ہم سے لینا ہے۔ کہ لکھنؤ میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ جھگڑے پیچھے سے چلے آ رہے ہیں، اور وہ سیاست ہے، وہاں کی گندی سیاست وہ جھگڑے کرواتی ہے۔ جو لکھنؤ میں جھگڑے ابھی تک ہوتے آ رہے ہیں وہ سب سیاسی ایشو ہے۔ باقی ہندوستان میں جگہ جگہ شیعہ ہیں، ہمیں کیا لینا ان سے؟ ان کو ہمیں ہم سے کیا لینا ہے؟ تم لکم دینکم ولی دین۔ ہمارے ہندوستان میں بے شمار بریلوی بھی ہیں اور ہم دیوبندی بھی ہیں، ہمارا ان کا کوئی جھگڑا نہیں۔ بریلویوں کی اپنی مسجدیں الگ ہیں، ان کے جلسے الگ ہیں، ان کی محفلیں الگ ہیں، ان کے اعمال الگ ہیں، ان کے طریقے الگ ہیں، ہمارے اپنے اعمال الگ ہیں، ہماری مسجدیں الگ ہیں۔ ہماری مسجد میں کوئی بریلوی نہیں آئے گا تو چپ چاپ رہے گا، اور کوئی دیوبندی ان کی مسجد میں نہیں جائے گا، اور جائے گا تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، ورنہ سر میں بال نہیں رہے گا ایک۔ تو اب بریلوی دیوبندی کوئی جھگڑا نہیں۔ اسی طریقے پر غیر مقلدین ہمارے یہاں ہیں، ہمارا ان کا کوئی جھگڑا نہیں۔ دیکھو مئو ایک ایسا شہر ہے کہ وہاں 1/3 غیر مقلد ہیں اور 2/3 حنفی ہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ 2 دارالعلوم ان کے ہیں، 10 دارالعلوم ہمارے ہیں، گرلس اسکول ان کے ہیں، گرلس اسکول ان کے ہیں، کاروبار سب مشترک ہیں، ایک دوسرے سے لینا دینا ہے۔ تمہارا مسلک تم عمل کرو، ہمارا مسلک ہم عمل کرو۔ کبھی کبھی کوئی مولوی چھیڑے گا تو پھر دوسرا مولوی دانت توڑ جواب دے گا تو پھر ٹھنڈا ہو جائے گا مسئلہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مگر ہمیں کوئی لینا نہیں۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے ساتھ، جماعت اسلامی ہماری یہاں اس کی پورے ملک میں تنظیم ہے، وہ اپنی تنظیم ہے، اپنا وہ کام کرتے ہیں، جو کچھ انہیں کرنا ہے، نہ ہم ان سے الجھتے ہیں نہ وہ ہمارے ساتھ الجھتے ہیں۔ نتیجے میں پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں بالکل امن سکون ہے، کوئی کسی کے نہ جھگڑا نہ مخالفت نہ ڈنڈا نہ لاٹھی۔ اور یہی حال ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ ہے۔ ہندوستان میں جتنے غیر مسلم ہیں ان میں اور مسلمانوں کے درمیان میں سیپریشن ہے۔ ایک اسکول میں مسلمانوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں اور ہندوؤں کے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ ہندو کا بچہ سمجھتا ہم ہندو ہیں، یہ مسلمان بچے ہیں۔ مسلمان بچے یہ سمجھ ہم مسلمان ہیں، یہ ہندو ہیں۔ مسلمان بچہ کبھی ان کا کھانا نہیں کھائے گا، اسکول میں کھانا لے کر جاتے ہیں۔ مسلمان بچہ کبھی ہندو کے ٹفن میں سے کھا نہیں سکتا، اور ہندو کا بچہ کبھی مسلمان کے ٹفن میں سے کھا نہیں سکتا۔ تو اب کوئی فساد نہیں،
کہ بھئی ہندوؤں کے اثرات پڑ جائیں گے مسلمانوں پر، یا مسلمانوں کے اثرات ہندو بچوں پر پڑ جائیں گے، یہ پرابلم ہے ہی نہیں۔ مگر اس ملک میں یہ سب امتیازات نہیں ہیں۔ کیوں امتیازات نہیں ہیں؟ سب کا لباس ایک ہے، سب کا لباس ایک ہے۔ جب سب کا لباس ایک ہے تو کیسے امتیاز ہوگا لوگوں کے درمیان میں؟ یہ لباسی امتیاز ہوتا ہے کہ ایک اور چیز سے بھی امتیاز ہوتا ہے، وہ پتلون کے اندر ہے۔ ایک اور چیز سے بھی امتیاز ہوتا ہے، وہ پتلون کے اندر ہے، اسے کون دیکھے گا؟ ظاہر میں جو امتیاز ہے وہ تو لباس سے، وضاقتہ سے، چہرہ بشرا سے امتیاز ہوتا ہے۔ تو اگر کلمہ طیبہ کے ماننے کے اثرات آئیں اور مومنین کی زندگی دوسرے لوگوں سے مختلف ہو جائے، اور میری مراد کوٹ پتلون نہیں ہے، کوٹ پتلون تو کامن لباس ہے، پہنو، کوٹ پتلون سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وضاقتہ، آدمی کا ایک مومن ہے، اس کی پتلون کہاں تک ہوگی؟ اس کی پتلون ٹخنے سے اوپر ہوگی۔ اور غیر مسلم ہے، اس کی پتلون بوٹ سے بھی آگے ہوگی۔ اگر مسلمان کی پتلون بھی ٹخنے سے نیچے جا رہی ہے تو پھر کیا فرق پڑ گیا کافر کے پتلون میں اور مومن کی پتلون میں؟ سب سے پہلے دیکھتے ہی پتا چل جائے کہ یہ جو آ رہا ہے پتلون پہنے، یہ مسلمان ہے، کیونکہ اس کی پتلون جو ہے ٹخنوں سے کافی اوپر ہے۔ اور یہ دوسرا نوجوان آ رہا ہے، اس کی پتلون زمین سے گھسٹ رہی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسا کوئی امتیاز ہو؟ دوسرا امتیاز، پتلون کے اوپر شرٹ پہننا ہے۔ اب یہ جو شرٹ ہے اس کو ان شرٹ کرنا ہے یا آؤٹ شرٹ کرنا ہے؟ کوئی تو امتیاز ہونا چاہیے۔ اگر تم نے کرتے کو اندر گھسا دیا ہے تو ننگے ہو گئے تم، اور کرتے کو تم نے باہر لٹکا دیا ہے تم پردے دار ہو گئے۔ پتلون پہنے رہو، تم بھی پتلون پہنو، تم بھی پتلون پہنو۔ یہ جو غیر مسلم کا پتلون ہے یہ ان شرٹ ہوگا، کرتا اندر گھسا دے گا تاکہ اس کا ننگا پا پیچھے سے پورا ظاہر ہو۔ اور یہ مسلمان ہے، یہ کرتا اندر نہیں گھسائے گا، باہر نکال کر ڈال دے گا تاکہ پیچھے کا جو ننگا پا ہے وہ کرتا جو ہے اس کو چھپا دے۔ تو دو آدمیوں کے لباس کے اندر ہم فرق سمجھ کر لیں گے۔ دیکھو ہندو بھی ہمارے یہاں دھوتی پہنتے ہیں اور مسلمان بھی دھوتی پہنتے ہیں۔ کیرل میں، تمل ناڈو میں، مشرقی یو پی میں مسلمان بھی دھوتی پہنتا ہے، ہندو بھی دھوتی پہنتا ہے، لیکن فوراً پتا چلے گا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ ہندو ہے، اس کے دھوتی پہننے کا انداز ہی الگ ہے، اور مسلمان کے دھوتی باندھنے کا انداز ہی الگ ہے، فوراً پتا چلے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، کھانے پینے میں، چہرے بشرے میں، اگر ہر مسلمان بالکل صحیح شرعی داڑھی رکھ لے، کچھ نہ کرے، بس صرف صحیح شرعی داڑھی، کیونکہ فیشن والی داڑھی تو غیر مسلم بھی رکھتے ہیں، مونچھیں والی داڑھی تو غیر مسلم بھی رکھتے ہیں، اس سے نہیں پتا چلتا کہ یہ مسلمان ہے۔ صحیح شرعی داڑھی رکھ لے تو اس کو وہ فوراً پہچانا جائے گا، اور پھر خود ہی سیپریشن ہونا شروع ہو جائے گا۔ مسلمان بچہ جو ہے غیر مسلم، اس ملک میں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، اس کی کیا چیزیں کھانی چاہیے کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے، سب کوئی تمیز ہی نہیں ہے، یہ سیپریشن ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سب سیپریشن ہے، کوئی ہندوانہ چیز مسلمان بچہ کھا نہیں سکتا، اور مسلمان کا گوشت ہندو بچہ کبھی ہاتھ لگا نہیں سکتا۔ تو میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 3 کام یہ ہیں، 3 کام یہ ہیں، یہ 3 کام بھی انسان کرتے ہیں، فرشتے نہیں کرتے، اور یہ 3 کام بھی اللہ کے بندے کرتے ہیں، اللہ کے دشمن نہیں کرتے۔ یہ 3 کام کیا؟ اللہ نے جو دیا اسے آگے دیتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ عَاطَى، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وَاتَّقَى، اور کلمہ حسنہ کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ کام
کہ کلمے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. ارے یہ کام بھی انسان ہی کرتے ہیں، یہ کام کرنے کے لیے فرشتے نازل نہیں ہوتے. دوسرا بخیلی کرتا ہے. بخیلی کس کو کہتے ہیں؟ بخیلی اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کا حق ہے نہیں دیتا. اللہ نے اس کے ذریعے سے جو بھیجا ہے وہ بجائے پہنچانے کے خود قبضہ کیے بیٹھا ہے، اور اللہ سے بے نیاز بنتا ہے، اسے اللہ کی نہیں پڑی، اور کلمہ حسنہ کی تکذیب کرتا ہے. یہ اللہ نے انسانوں کے اعمال میں فرق رکھا ہے. جب اعمال میں میرے بھائیوں فرق ہے تو رزلٹ میں فرق ہے. جب دو طالب علموں نے دو پرچے مختلف لکھے ہیں تو نمبر لامحالہ مختلف آئیں گے. ایک کے کامیابی کے نمبر آئیں گے، ایک کے ناکامی کے نمبر آئے گا. ایک اوپر جائے گا نمبر لیتا لیتا 100 تک ہے، یا ہمارے یہاں 50 ہے، آخری نمبر تک پہنچے گا، اور ایک نیچے نمبر لے گا، لیتا لیتا 0 پر جائے گا. اور جب رزلٹ الگ ہے تو انجام بھی الگ ہے. ایک کا انجام جنت ہے، ایک کا انجام جہنم ہے. دونوں کا انجام کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ اور پوری کائنات کے خالق و مالک اللہ ہیں. ہر چیز وہی پیدا کر رہے ہیں. یہ جو 3 اچھے کام کر رہا ہے یہ بھی اللہ پیدا کر رہے ہیں، اور یہ 3 برے کام کر رہا ہے یہ بھی اللہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن اس کے کام اللہ کو پسند ہیں اور اس کے کام اللہ کو پسند نہیں ہیں. اور جزا میں اور جنت اور جہنم کے فیصلے میں اللہ کی کیا پسند ہے اور اللہ کی کیا ناپسند ہے اس پر فیصلے ہوں گے. باقی اس کے اعمال بھی اللہ پیدا کر رہے ہیں، اس کے اعمال بھی پیدا اللہ کر رہے ہیں. اور میرے بھائی ایک موٹی سی بات سنو، کامن سینس کی بات ہے. یہ پوری کائنات کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی پیدا کرنے والا ہو سکتا تو اللہ کی کائنات کہاں رہی؟ اس لیے اللہ کی کائنات میں جو کچھ پیدا ہو رہا ہے، یہ اچھے اعمال پیدا ہو رہے ہیں، یہ بھی اللہ پیدا کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ پیدا کر رہے ہیں. مگر کچھ کام اللہ کو پسند ہے، کچھ کام ناپسند ہے. اللہ کو جو کام پسند ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر. اللہ تعالیٰ کفر اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتے. اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے اللہ کو تمہاری کچھ نہیں پڑی. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اگر اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ تو اس کو تمہارے لیے پسند فرماتے ہیں. تو پسند اور ناپسند پر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. کیوں؟ یہ آخری باتیں سمجھ لو. خلق پیدا کرنا یہ خالق کی طرف سے ایک عمل ہوتا ہے، مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے. ہم نتھنگ تھے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا کیا دخل ہے اس میں؟ ہم نتھنگ تھے، اللہ نے جب چاہا ہمیں پیدا کر دیا. تو خلق میں پیدا کرنے میں ابتدا خالق کی طرف سے ہوتی ہے، مخلوق کی طرف سے کوئی دخل نہیں ہوتا. اور پسند اور ناپسند، اللہ کی پسند اور ناپسند، اس کی ابتدا اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی، اس کی ابتدا مخلوق کی طرف سے ہوگی. مخلوق نے یہ کام کیا تو اللہ نے پسند کیا، مخلوق نے دوسری نوعی طرح کا کام کیا، اللہ نے ناپسند کیا. یہ جو بندے کا کرنا ہے، اچھے برے کام کرنا ہے، بعض کو اللہ پسند کرتے ہیں بعض کو ناپسند کرتے ہیں، اس کی ابتدا مخلوق کی طرف سے. اسی کو کہتے ہیں پارشیلی اختیار، جزوی اختیار. اور اسی جزوی اختیار کی بنیاد پر آخرت میں جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. جب کوئی بندہ اپنے اس پارشلی اختیار سے جو اللہ نے اسے دیا ہے، جب وہ کوئی برائی کرے گا تو پیدا اس برائی کو اللہ کریں گے، جب کوئی نیکی کرے گا تو پیدا اس کو اللہ کریں گے. اور برائی کرنے پر اگرچہ پیدا اس کو اللہ نے کیا ہے سزا ملے گی، اور نیکی کرنے پر اگرچہ پیدا اس کو اللہ نے کیا ہے جزائے خیر ملے گی. میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا ہے
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ فرماتے ہیں پس ہم آسانی کرتے ہیں اس کے لیے، آسان کاموں کے لیے۔ یہ جو نیکی والے کام ہیں یہ نہایت آسان ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اور آسان کرتے ہیں۔ اور وہ جو دوسرے تین کام ہیں، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ یہ کام نہایت کٹھن ہے، نہایت مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی آسان کرتے۔ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، لوگ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال مزین کرتے ہیں، اس کو احساس برائی کا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ اپنی ماں بہن کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں اور انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم برا کام کر رہے ہیں۔ لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں اور انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم برا کام کر رہے ہیں۔ لوگ عزتیں لوٹتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہم برا کام کر رہے ہیں۔ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ان کے کام اللہ ان کے لیے مزین کرتے ہیں۔ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یہ مشکل سے مشکل کام بھی اللہ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ بہرحال بندہ جس لائن پر چلنا چاہے گا اللہ دستگیری کریں گے، مدد کریں گے، اور وہ جو کام کرنا چاہے گا اسے اللہ پیدا کر دیں گے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ بڑا قیمتی مہینہ گزر رہا ہے، اور ہم جو بندے اور جو بندیاں یہاں بیٹھے ہیں 11:15 بج رہے ہیں، اس 11:15 بجے یہاں کیا لڈو تقسیم ہو رہے ہیں جو آپ حضرات بیٹھے ہیں؟ یہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، کیا لینے بیٹھی ہیں؟ اللہ کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بیٹھی ہیں۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کیا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے بے نیاز نہیں ہیں۔ اللہ سے بے نیاز ہیں دنیا میں کہیں کہیں کلبوں میں، پبوں میں، جو اللہ سے بے نیاز ہیں۔ یہاں تو اللہ کے وہ بندیاں ہیں اور وہ بندے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک ہے، بہترین سیزن ہے اعمال حسنہ کا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ کل ماہ مبارک پورا ہو جائے گا، اور اس ماہ مبارک کی جو بھی نیک کاموں کے کیا فضائل آئے ہیں کہ دوسرے دنوں میں فرض عمل کرنے سے جتنا ثواب ملتا ہے، اس مہینے میں نفل عمل کرو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور دوسرے مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کا جو ثواب ملتا ہے، اس مہینے میں اگر وہی فرض ادا کرو تو 70 گنا ثواب۔ دوسرے مہینوں میں فرض کا جو ثواب ہے وہ اس مہینے میں نفل کا ہے ایکول، حالانکہ نفل عمل ہے لیکن فرض کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ اور فرض اس مہینے میں فرض تو 70 ٹائم فرض بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جو فرائض ہیں، مثلا ہماری زکاتیں وغیرہ ہیں، اسے ادا کرو، مگر ایک بات اور بھی یاد رکھو، ساری زکاتیں اسی مہینے میں نہیں خرچ کر ڈالنے کی، پھر پورا سال ضرورت کی جگہیں آئیں گے تو کیا کرو گے؟ اس لیے کرو اس مہینے میں خرچ، لیکن اگر آپ کے سامنے پورا سال خرچ کرنے کی جگہیں آتی رہتی ہیں تو کچھ ڈبے میں بچا کر بھی رکھو تاکہ ضرورت کے وقت میں دوسرے دنوں میں بھی خرچ کر سکو۔ اور اگر آپ کے سامنے ایسی ضرورت کی جگہ آتی ہی نہیں ہے تو پھر رمضان میں خرچ کر ڈالو۔ لیکن عام طور پر لوگوں کے سامنے دوسرے مہینوں میں بھی ضرورتیں آتی ہیں تو ساری زکوٰۃ رمضان میں مت خرچ کرو، زکوٰۃ اپنے مال میں سے الگ تو کر ڈالو، ابھی سے الگ کر کے ایک ڈبے میں ڈال دو، پھر اسے اگلا رمضان آنے سے پہلے خرچ کر ڈالو۔ ایسے ہی نفل اعمال، خیراتیں ہیں، نفل عبادتیں ہیں۔ ابھی ہفتے ایک دن کے بعد میں اعتکاف شروع ہونے والا ہے، وہ بھی ایک نفل عبادت ہے۔ ان نفل عبادتوں کو، یہ اعتکاف میں نے جو کہا تھا اثر باغ کے لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے، جس کے پاس جتنا ٹائم ہے تکیہ اور چادر لے مسجد میں آ پڑے، 6 گھنٹے ہیں تیرے پاس فرصت کے، 6 گھنٹے آ پڑے، 6 گھنٹے پورے ہو جائیں، گھر تکیہ رکھا اپنے جاب پہ چلا جائیں گے،
مسجدیں ہماری معتکفین سے رمضان میں 29 اور 30 دن ہماری مسجدیں معتکفین سے بھری رہنی چاہیے. کوئی دن خالی نہیں ہونا چاہیے کہ 5-25 اتنی شاندار مسجد میں. یہ بہت شاندار مسجد آپ لوگوں نے بنائی، اللہ مبارک کرے. اللہ تعالیٰ اس کی خیرات و برکات سے آپ حضرات کو مالا مال فرمائے. جس نے اس میں جس درجے کا بھی حصہ لیا ہے اللہ دونوں جہانوں میں اسے بہترین صلہ عطا فرمائے. لیکن مسجدوں کی تعمیر در حقیقت اعمال سے. یہ چونا پٹی مانگ پٹی سے عورت کا حسن نہیں ہے. عورت کا حسن اس کے اعمال سے ہے، اس کی دینداری سے ہے. تو مسجد شاندار دیکھنے میں شاندار نہیں، اس کے اعمال. لہذا اس ماہ مبارک کو میرے بھائیوں غنیمت سمجھو، اور 10 دن کا جس کے پاس وقت ہے وہ 10 دن کا ضرور کرے. وہ سنت موقدہ ہے. لیکن اب میرے پاس 10 دن نہیں، یار بھائی 10 دن نہیں 2 دن ہے تو 2 دن پڑ جائے. اور اس کے لیے کچھ باندھنا نہیں ہے، چادر اور تکیہ لے کر کہیں آ کر کے پڑ جائے. جتنا عمل کرنا عمل کرنی نہ ایسا رکس ہو گیا، اٹھ کر وضو کر کے پھر پڑھنے بیٹھ گیا. اس لیے میرے بھائیو اعمال حسنہ سے اس مہینے کو بھر دو، اپنی زندگیوں کو اعمال حسنہ کا مجموعہ بنا دو. میرے بھائیو اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. یا الہ العالمین ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. یہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ ہم میں جو ٹینشن کسی بھی ٹینشن میں ہے یا اللہ ان کی سب فکر کو دور فرما. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور اس مسجد میں خیرات و برکات نازل فرما. یا اللہ اعمال کی برکات سے اہل محلہ کو مالا مال فرما. یا اللہ ہمیں مسجدوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.